حضرات گرامی، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق، عنایت، محبت، مہربانی سے جمعہ کے مبارک دن مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، سجدہ کی توفیق مل رہی ہے۔ مسجد میں پہنچ جانا، سجدہ کی توفیق مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اپنے گھر اور اپنے سجدہ سے متعلق رکھیں، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ہر دن اور ہر رات، ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر ہو، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سارے دن اور ان سے جڑی ساری راتیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق کی طرح یہ دن اور یہ راتیں ساری ہی پیاری ہیں، محترم ہیں، تاہم ان سارے دنوں میں، راتوں میں خالق کائنات نے جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی ہے۔ جمعہ کو سید الایام، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دن ہوں جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عرفہ اور دوسرے، ان کا بھی سردار جمعہ کا دن ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں جسے چاہتے ہیں فضیلت سے نوازتے ہیں، اس کے لیے کوئی طے شدہ ضابطہ نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، عمل کا بدلہ ہر ایک کو ملتا ہے، فضل اس کا صرف اس کی چاہت پر ملتا ہے، یہ طے ہے۔ عمل کوئی بھی کرے، مرد ہو، عورت ہو، عربی ہو، اجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا، کالا، کسی بھی رنگ، نسل، روپ، برادری سے تعلق، عمل کا بدلہ رب کائنات نے دینا ہے، ضرور دینا ہے، لیکن فضل اس کا کسی ایسی چیز پر نہیں ملتا، صرف اس کے اپنے انتخاب اور اپنی چاہت پر ملتا ہے۔ کوئی ذات بات کا تعلق نہیں، امیر غریب کا تعلق نہیں، گورے کالے کا تعلق نہیں، فضل وہ اپنا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سارے ہی اللہ کے پیارے برگزیدہ ہیں، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ اس کی اپنی مرضی، اپنا انتخاب، اپنی تقسیم۔
सैयदना हजरत आदम अबुल बशर सारी इंसानियत के वालिद, सैयदना हजरत इब्राहीम अल्लाह के खलील, सैयदना मूसा अल्लाह के कलीम और हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन अल्लाह के महबूब, ये सारी खुदाई तकसीम से है। ऐसे दिन सारे ही मोहतरम हैं। लोगों की बनाई हुई बातें हैं, मंगल का दिन ऐसा और फलां ऐसा और फलां ऐसा, कुछ नहीं। सारे दिन प्यारे, सारे दिन अल्लाह की मखलूक। हाँ, जुमा का दिन ये सरदार है, इसे फजीलत अल्लाह ने खुद बख्शी। कुरान पाक में पूरी सूरत सूरतुल जुमा इस दिन की निस्बत से रखी गई है। सूरतुल जुमा। अल्लाह जल्ल शानुहु जब आसमानों जमीन बना रहे थे, 6 दिन में बनाए गए। जिस दिन अल्लाह ने आसमानों जमीन की तख्लीक मुकम्मल फरमाई, वो जुमा का दिन था। फिर जुमा ही के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जुमा ही के दिन उन्हें जन्नत भेजा। जुमा ही के दिन उन्हें जन्नत से दुनिया पर भेजा। जुमा ही के दिन क़यामत कायम होगी और ये दुनिया सारी लपेट दी जाएगी। ध्यान रखना, आज भी जुमा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक में जुमा के हवाला से एक आयत शरीफा है और उसमें जुमा और जुमा की निस्बत से बहुत सी दिल आवेज, मोहब्बत बड़ी बड़ी गहरी, मारिफत से पुर चीजें हैं। जो जागेंगे, हशाश बशाश रहेंगे, उन्हें ये तोहफे मिलेंगे। जो सोता है वो खोता है। एक खोता है का मतलब खोने से है। जो सोएगा वो मारिफत मोहब्बत की बातें खो देगा। और दूसरा वो है जो आप समझे हैं। इसलिए जो सोता है वो खोता है, जो सोएगा वो खोएगा। माना जड़ा दिल करे चुन लो। जुमा का बड़ा ही दिल आवेज तज़किरा है, मारिफत भरा, मोहब्बत भरा। किसी जमाना में चिश्ती सिलसिले के अंदर वजद था, बाद में आर्टिफिशियल वजद हो गया, ड्रामे हो गए, ये अलग बात है। वजद एक कैफियत होती थी कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता था कि अपना आप भूल जाता था। ना अपना पता, ना इर्द गिर्द का पता। आज भी लोग जो जमीन पर झूठी मोहब्बतें बनाए हुए हैं, उन झूठी मोहब्बतों में भी समझते हैं कि महबूब सामने है तो सर्दी गर्मी दाएं बाएं का होश नहीं रहता। तो जो महबूबे हकीकी अल्लाह के हुजूर पेश हो गया, जिसे उसके हुजूर हुजूरी मिल गई, उस पर क्या कैफियत होती होगी।
اپنا آپ ارد گرد کیا نظر آتا ہوگا وہ جب سارے منظر آنکھوں سے گم ہو جاتے تھے، اللہ کی عظمت و جلال اس کے حسن میں کھو جاتا تھا تو اسے وجد کہتے تھے۔ اب تو یہ کتابی باتیں ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرما دیں۔ اس لیے میں یہ مطالبہ تو نہیں کرتا کہ آج جو آیت ہم سمجھنے لگے ہیں اسے سن کر آپ بھی وجد میں آ جائیں، ہنوز دلی دورست، یہ بات بہت ہماری پہنچ سے آگے کی ہے۔ بس درخواست اتنی ہے کہ جاگتے رہیں، اوپر دیکھتے رہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کا ذکر کر رہا ہوں، نماز جمعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر۔ جمعہ کے متعلق کچھ باتیں پہلے میں نے بتا دی، ہوشیار رہیے۔ اس آیت شریفہ میں دو باتیں بہت سوچنے کی ہیں، دماغ والوں کے لیے یہ چیزیں۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے جمعہ کی نماز کے لیے، پہلی بات یہ سوچنے کی ہے کس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ پوری طرح توجہ۔ جب اللہ اکبر اذان کی آواز ہوئی، ندا لگی، تو اب بلایا جا رہا ہے بھائی کس کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ صرف جمعہ کی نماز ہی نہیں، ہر اذان میں بلایا جا رہا ہے کس کی طرف، توجہ رکھنا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، جمعہ کی اذان کا یہاں ذکر، ہر اذان بندے کو اپنے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہوشیار رہنا، سمجھنا۔ جب بھی اذان کی آواز سنے تو سوال اٹھائے مجھے کس طرف بلایا جا رہا ہے، میری طرف دیکھو، پھر ایک نظر یوں دیکھے، دوسری نظر یوں دیکھے، توجہ ہے۔ اس لیے کہا تھا یہ بڑی محبت والی چیزیں ہیں، گہری چیزیں ہیں، ایسے ہی سنیں گے تو کچھ پا لیں گے۔ زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں، دانشور، فلسفی، بہت سیانہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، عام فام چیز بتا رہا ہوں۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی، بلایا جا رہا ہے، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ ایک نظر ادھر اور دوسری نظر ادھر، اسے بلایا جا رہا ہے جو مٹنے والا، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی شانیں کبھی نہیں مٹیں گی، جس کی عظمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ذات اور اس سے جڑی ہر چیز فانی ہی فانی، وہ ذات اور اس سے جڑی ہر چیز باقی ہی باقی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اذان ہوئی، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اسے بلایا جا رہا ہے جو محتاج ہی محتاج، مال و دولت میں اس کا محتاج، صحت میں، خوشیوں میں، عمر میں، ہر چیز میں اسے بلایا جا رہا ہے جو محتاج ہی محتاج، اور اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ ہوشیار رہیں۔
ایک نظر ادھر دیکھے، اذان ہوئی، بلایا گیا. کس سے بلایا جا رہا ہے؟ جسے ضرورت ہی ضرورت. اور آسان لفظ چنے تو میری طرف دیکھتے رہیے. جسے ضرورت ہی ضرورت، بچپن سے لے کر 55 تک، اس سے آگے تک ضرورت ہی ضرورت. کوئی بے نیاز ہے یہاں؟ ہر روز نئی ضرورت، ہر روز نئی ضرورت، ہر روز نئی ضرورت. اچھا ایک کام کر لیں، درمیان میں خالی جگہ پر کر لیں، پھر وقت برباد ہوگا تاکہ پیچھے سے آنے والے کو بالکل رستہ ہی نہ ملے. جگہ ملے پیچھے بیٹھ جائے، آگے نہ آئے. پر کریں. اللہ جزائے خیر دیں. درود شریف پڑھیں. اے تسی بھی اگے آ جاؤ، تواڈے اگے مزید وکھ رسنے نہیں بھیجنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل پر کر لیں. اب پیچھے جو بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے، آگے تنگ نہیں کریں گے. ورنہ وہ ادھر سے کلکتہ سے خالی جگہ نظر آئے گی نا تو سب کے اوپر سے پھلانگ کے آگے آئیں گے. درود پاک پڑھیں. بات بہت پیاری ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. اللہم صلی علی وسلم. ہوشیار. اذان ہوئی، بلایا جا رہا ہے. کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ کس سے بلایا جا رہا ہے؟ ایک نظر ادھر، دوسری ادھر. دماغ لڑاتے جاؤ، سوچتے جاؤ، حیران ہوتے جاؤ. اسے بلایا جا رہا ہے جو فانی، اس کی طرف جو باقی. اسے بلایا جا رہا ہے جو محتاج، اس کی طرف جو محتاج نہیں. اسے بلایا جا رہا ہے جس کی ضرورتیں ہی ضرورتیں، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جو ضرورتیں پوری کرنے والا. اسے بلایا جا رہا ہے جو لینے والا، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جو دینے والا. توجہ ہے. اسے بلایا جا رہا ہے جسے اس نے بھیجا اور اس نے اسی کی طرف جانا. اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اسے بلایا جا رہا ہے جو اتنا کمزور، اتنا، یہ معمولی سی رگ ہوتی ہے. اے تجربہ نہ کر لینا گے، یہ جسے شاہ رگ کہتے، اسے ان دو پوٹوں سے، پوروں سے ہلکا سا زیادہ گلا دبانے کی ضرورت نہیں. یہ رگ کو ان دو پوٹوں سے بھی یوں کرے نا، ختم. اور پنڈاں دے وچ مائیاں جدو اوکڑ دیا سن نا سر دے وچوں، ایتھے رکھ کے ٹچ کر دیا. بس اتنا سا یہ بندہ ہے. ٹھیک. ویسے جتنا مرضی بنتا رہے، بڑھ کے پھڑ کے مارتا رہے، میں یہ میں وہ، اتنا سا بندہ ہے جیسے یوں دو ناخنوں کے درمیان وہ ٹچ کر کے مار دیتی. یہ رگ کو ہلکا سا یوں پکڑ کے یوں کیا، ختم. اتنا کمزور یہ اسے بلایا جا رہا ہے. اور کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ جو طاقتوں والا، جو ملک والا، جو مال والا، جو بادشاہت والا، جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے طاقتور کوئی نہیں. اسے بلایا جا رہا ہے. یہ منصوبے بناتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی غور کرتے جائیں، غور کرتے جائیں. اذان ہوئی جمعہ کی یا کوئی اور بلایا جا رہا ہے، ایک طرف یوں دیکھنا ہے اور پھر یوں دیکھنا ہے. آخری تعبیر بتاؤں گا، پوری طرح توجہ. اسے بلایا جا رہا ہے جس کا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں. میرے محترم دوستو، یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ ہر اذان کے وقت اگر ہر ایمان والا اٹھا لے، چلیں یہ لمبے چوڑے سوال نہ کرے، پریکٹیکلی ایک دفعہ یوں دیکھے پھر یوں دیکھے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بے نمازی نہ رہے. بس. پھر دیکھیے، اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر.
بلاوا آ گیا، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ محبت کے لیے چند ایک آیات سن لیں، مزید دل کے اندر بات نقش ہو جائے گی۔ اس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ملک السماوات والارض للہ خزائن السماوات والارض هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ حیران ہوتے جائیں، حیران۔ ایک فارسی کا چھوٹا سا جملہ ہے، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ اس کا میں ایک اور آسان سی تعبیر دوں گا، جسے عام طور پر کہتے ہیں اے منہ تے مسور دی، سنا ہوگا کبھی؟ میرے محترم دوستو، اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سوال اٹھائے، یہ اس طرف دیکھے اور پھر ادھر، کسے بلایا جا رہا ہے، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس خاک کے پتلے کو اس پاک عالم سے نسبت ہی کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے، ہم میں سے کوئی اٹھ کر گپ شپ میں ہی صحیح کسی کو کہہ دے کہ کل میری رات کو دعوت ہے فلاں وزیر کی طرف، فلانا بڑے عہدے دار، رات ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ ہم اگر لحاظ کر لیں، منہ سے نہ کہیں تو پھر ہماری مرضی ہے، ورنہ فوراً زبان پر یہی بات آکی ہے کہ منہ ویکھے ہی کدے شیشے چ، ٹھیک، کہ شیشے منہ ویکھے، ہم یہی کہیں گے۔ میرے محترم دوستو، اذان ہوئی، ندا ہوئی، آواز لگی، ادھر دیکھے گناہ کر کر کے اپنی حالت بگاڑ دی، بال بال گناہوں میں جکڑا، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہستی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہستی، یہ ناپاک وجود اور وہ پاک ذات۔ ہوشیار رہنا، ادھر دیکھتے رہنا۔ اس لیے جتنا اس چیز کو سوچیں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ العزیز محبت کی راہیں کھلیں گی۔ جمعہ کی بات ہو رہی ہے، جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی نماز، جمعہ کے متعلق آیت شریفہ، اس میں پہلا سوال اٹھایا ہے کہ جب اذان ہو تو سوچے کس طرف بلایا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال، ہوشیار رہیے، کس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ اذان کی آواز کانوں میں پڑی، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ سوال اٹھائے، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جب ایک دوسرے کو ہم کسی کام کے لیے ہی بلاتے ہیں نا، تو فوراً پہلے سے سوچتے ہیں کہ انہیں کیوں بلایا ہونا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں کال آ جائے تو پہلے وہ نمبر دیکھتے ہیں، پھر پوری سائنس سوچتے ہیں یہ کیوں کال کر رہا ہے، اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے، اگر اٹھاؤں تو کیا بتاؤں میں کہاں ہوں، یہ ساری بات پہلے ہی سوچ لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اذان ہو گئی،
अजान हो गई, कानों ने सुन ली, पहला सवाल उठा लिया किस की तरफ बुलाया जा रहा है, दूसरा सवाल उठाना है क्यों बुलाया जा रहा है। अजान कानों में पड़ रही है, इस मस्जिद से, उधर से, इधर से, क्यों बुलाया जा रहा है। होशियार रहना। इसलिए पहले कहा था ये मोहब्बत की बातें हैं, ऐसे आसानी से समझ आने वाली नहीं है। फरमाया इला जिक्रिल्लाह, जब बुलाया जाए अल्लाह की याद की तरफ। ये आसान से लफ्ज हैं, थोड़ी और इसको मीठा डालते हैं, गहराई में डालते हैं, मोहब्बत की बोल बोलते हैं। होशियार रहे। जब बुलाया जाए मेरे नाम की तरफ, होशियार। जब तुम्हें बुलाया जाए मेरी तरफ, जब तुम्हें बुलाया जाए मेरी बातें करने के लिए, जब तुम्हें बुलाया जाए मुझसे बातें करने के लिए, जब तुम्हें बुलाया जाए मेरे आगे खड़े होने के लिए, मेरे सजदे मेरे रुकू के लिए, जब तुम्हें बुलाया जाए मुझसे मिलने के लिए, जब तुम्हें बुलाया जाए मेरा नाम लेने के लिए। लफ्ज मैंने इतने बोल दिए हैं, खुदा करे हमें अल्लाह समझ दे दे, कोई एक जुमला दिल में उतर जाए। जब आजान सुनो तो ये सारे मकसद ज़हन में रखो। अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा, क्यों बुलाया जा रहा, ताकि उसका नाम ले सकें, उससे बातें कर सकें, उसका जिक्र कर सकें, उसकी बातें करें, उससे बातें करें। तवज्जो। अजान हुई, अजान खत्म होने के बाद, बल्कि अजान के अंदर भी, और फिर आगे चलते चलते वुजू, मस्जिद की तरफ कदम, फिर मस्जिद पहुंचना, एतकाफ की नीयत, फिर फर्ज नफल नमाजें, रुकू सजदे, ये सारा क्या है? जिक्रिल्लाह। जो बहुत ज्यादा होशियार रहेंगे उन्हें इशारे करूंगा। सबसे पहले वुजू किया, वुजू के शुरू में दुआ, दरमियान में दुआ, आखिर में दुआ, जिक्रिल्लाह तो हुआ। फरमाया जो शख्स वुजू करता है, वुजू करने के दौरान जो गुनाह हाथों ने किए वो भी माफ हो जाते हैं, पाक हो जाता है। जो गुनाह चेहरे आंखों कानों ने किए वो भी सारे धुल जाते हैं, पाक हो जाता है। ये पाकी और ये सफाई किसके लिए? मेरे और आपके लिए नहीं है। तवज्जो रखना। अल्लाह अपने पास बुलाते हैं, वुजू करवाया, धो दिया, पाक कर दिया। ए बंदे गुनाहगार, अब तुमने उस पाक जात को सजदा करना है। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल आला। वो पाक है, लिहाजा वो खुद ही वुजू करवा कर तुम्हें भी पाक करके अपने पास बुला रहा है। फिर मस्जिद की तरफ उठता हर कदम नेकी और अज्र। एक सहाबी ने मस्जिद नबवी शरीफ के करीब रिहाइश की कोशिश की। हुजूर ने पूछा, सहाबी क्यों मकान छोड़कर करीब आ रहे हो? अर्ज की, अल्लाह के नबी, ताकि मस्जिद के करीब आऊं, फौरन मस्जिद पहुंच जाऊं। फरमाया ऐसे न करो, जहां हो वहीं रहो। तुम्हें क्या खबर है, मस्जिद की तरफ जो कदम उठते हैं जमीन पर छप जाते हैं, अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे। बताइए, ये अभी रुकू सजदा नहीं, ये वुजू करना है, ये अभी चलना है, तो ये मामला है। और जब बंदा उस जात की बारगाह में पहुंच जाए और फिर खड़ा हो जाए और फिर अल्लाहु अकबर और फिर तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहानकल्लाहुम्मा, फिर कभी रुकू, कभी सजदा, कभी अल्लाहु अकबर, ये सारा कुछ करे, अल्लाह से बातें करे, मेराज करे, रब से मुलाकात करे, तो क्या कुछ मिलता होगा। अब जरा एक और एंगल से समझा दूं, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया वो भी शायद समझ जाएं। होशियार रहें, ऊपर देखें।
اذان ہوئی، بلایا جا رہا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کیوں بلایا جا رہا؟ اس سے ملنے کے لیے۔ ایک بندہ، اس کا کوئی بچپن کا دوست ہو، کسی عہدے پر چلا جائے، منصب پر چلا جائے، وزیر مشیر بن جائے، اور اس سے کبھی کبھی اس کا ملنا ملانا ہو، روز ملنا ملانا ہو، اور وہ آپ جانتے بھی ہوں، آپ سے آ کر کہے کہ یار میں نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، یا آپ سے آ کر کہے کہ یہ تھوڑا سا کوئی کام ہے وہ کروانا ہے، تو آپ پہلا سوال کیا کریں گے؟ جو سمجھ رہے ہیں وہ، جو مدہوش ہیں پہنچ جائیں اگلے جان میں، جتنے جلدی جائیں گے اتنا سکون ہے۔ بھائی وزیر صاحب سے آپ کی دوستی، روز اس سے ملتے ہیں، اور بجلی کے بل کا مسئلہ میں حل کروا دوں، گلی کی نالی میں پکی کروا کے دوں، کل بھی آپ بیٹھے تھے پھر بھی جاؤ گے، فون ہاتھ میں ہر وقت کے رابطے ہیں۔ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا ہلا دو، بنتا ہے کہ نہیں؟ اب ہوشیار رہنا، ہر کوئی رو رہا ہے، کسی پر کیا رو رہا ہے، کسی پر کیا پریشانی، کوئی قرض میں ڈوبا، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی ادھر پھنسا، کوئی ادھر پھنسا، کوئی کرائے میں پھنسا، کوئی بیماری میں پھنسا، کسی کے جیب میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کوئی بیوی سے تنگ، کوئی بیوی شوہر سے تنگ، سارے آپس میں تنگ۔ مسئلے ہیں یا نہیں؟ سر ہلا دیں، ہے نا مسئلے؟ پھر کمال نہیں ہو گیا کہ جس نے سارے مسئلے حل کرنے ہیں اس کی طرف سے روز بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ میری نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ تمہیں کامیاب کر دوں، ناکام ہونے والوں میرے سجدے میں کامیابی، آؤ کامیاب کر دوں، رزق چاہیے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا، آؤ رزق دوں، صحت چاہیے، آؤ صحت دوں، سکون چاہیے، آؤ خوشیاں دوں، اولاد چاہیے، آؤ اولاد دوں، اولاد کی خوشیاں چاہیے، آؤ اولاد دوں۔ کیا چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے وہ روز بلاتا ہے، ہم ملنے کے لیے تیار نہیں، ملتے ہیں پھر بھی نہیں ملتے، اور مسئلے حل نہیں کروا سکتے، تو بتاؤ پھر کیا بنے گا؟ زیادہ تفصیل یاد نہ رہے تو ایک شعر یاد رکھ لینا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، چنگیا لے تواڈی جانے بلا، کہتے ہم تو دینے پر تلے ہیں، مائل بکرم، ہم تو اپنے خزانوں کا منہ کھولے لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کبھی آ کر مانگو تو صحیح، کبھی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، کوئی مانگنے والا منہ تو بناؤ۔ کیا تھوڑے تھوڑے مسئلے ہیں تمہارے، لاکھوں کروڑوں کے مسئلے ہیں، میرے خزانے بہت بڑے، صحت کے مسئلے میں شافی، بے سکونی کے مسئلے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے اپنے نام میں سکون کے خزانے چھپا رکھے، کیا چاہیے؟ ٹھیک، تو اب بھی ہم اگر پیاسے رہیں، ضرورت مند رہیں، پریشان رہیں، سجدے کا موقع 5 وقت بلایا جاتا ہے، 5 وقت، آؤ کیا چاہیے؟ میں کامیابیاں دوں گا، میں کامیابی، حی علی الفلاح نہیں سنے کبھی؟ سنائیں کبھی؟ سر ہلاؤ، سنائیں کبھی؟ زور سے سر ہلاؤ، پڑھو حی علی الصلاح، اونچی آواز سے پڑھو حی علی الصلاح، اور اونچی آواز سے پڑھو حی علی الفلاح۔ کیا مطلب؟ پڑھو، میرا بھی گرمی زور ہی لگ رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کدھر؟ ادھر، ٹھیک۔ اس کے بعد بھی کوئی کہے میں ناکام، میں پریشان، میرا کی بنے گا، تو پھر اب کیا کہیں اسے؟
بات سمجھ آ گئی؟ دو چیزیں ہو گئی. اذان ہو تو دو سوال سوچے. پہلا سوال کیا؟ کس کی طرف بلایا جا رہا؟ دوسرا سوال کیا؟ کیوں بلایا جا رہا؟ دینے کے لیے بلایا جا رہا. اچھا، اب ان دو سوالوں کو مکس کرو تو ایک تیسری بات بڑے مزے کی نکلتی ہے. ہوشیار. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کس کی طرف بلایا جا رہا الگ ذائقہ تھا، کیوں بلایا جا رہا الگ ذائقہ تھا. دونوں کو ملاؤ تو ایک تیسرا ٹیسٹ نکلے گا. اس کی طرف بلایا جا رہا، مجھے سب کچھ دینے کے لیے بلایا جا رہا. جب یہ دو باتیں سمجھ آ گئی تو تعبیر دیکھو اللہ کے قرآن کی. پھر سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور کوئی مصروفیت نہیں رکھنی، چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. فاسعوا الی ذکر اللہ. جب میری طرف بلایا جائے، تمہیں دینے کے لیے بلایا جائے، تو پھر دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. اس کی طرف بلایا جا رہا اور میرے لیے بلایا جا رہا مجھے دینے کے لیے، تو پھر کیا کرنا ادھر ادھر؟ پھر اس دنیا سے کیا لینا، دنیا کی مصروفیات سے کیا لینا، پھر کسی کے پاس کیا بیٹھنا. وہ بلا رہا، دینے کے لیے بلا رہا، تو دوڑو. دوڑنا کیوں کہا؟ جب بندہ دوڑتا ہے، نمبر ایک منزل پر نظر ہوتی ہے، ادھر ادھر نہیں. جب بندہ دوڑتا ہے تو پاس کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا. جس چیز کی طرف دوڑتا ہے ادھر ہی بس پہنچنا ہے. اس لیے فرمایا میرے بندو میرے بندو میرے بندو، میں بلا رہا، تمہیں دینے کے لیے بلا رہا، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. ابھی گاہک آئے گا، اب دکان پہ کوئی ملازم بچہ نہیں ہے، اب سر میں درد ہے، اب نیند آئی ہوئی ہے. حیران کن. سارا کچھ دینے کے لیے میں انتظار میں بیٹھا، سارا کچھ دینے کے لیے میں انتظار میں بیٹھا، خزانے کھولے میں انتظار میں بیٹھا، اور تم ابھی تک ان 500-700 ہی نہیں نکل رہے. ٹھیک. جب آواز لگتی ہے بالوں کڑیوں والی تو چھوٹا معصوم بچہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ آواز لگی بالوں کڑیوں والی تو اب بیٹھنا نہیں، انتظار نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اب دوڑنا ہے، دوڑنا ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ تو جو چیز چھوٹا بچہ سمجھتا ہے کہ ایک ٹافی کے لیے آواز لگی، سارا کچھ پھینک کر بھاگ جاتا ہے. میرے محترم دوستو، وہ خزانوں کا مالک بلا رہا، خزانوں کے منہ کھولے ہوئے بلا رہا. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ میں کامیابیاں دیتا ہوں، جو چاہیے دیتا ہوں. پھر ہم ادھر ادھر دیکھیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کون؟ میرے پیارو ندا سن لو، میرے پیارو ندا سن لو، محبت کی آوازیں ہیں یہ. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ محبت کی آوازیں ہیں، اللہ کی طرف سے آوازیں، دینے کے لیے آوازیں ہیں. اللہ بلا رہے ہیں. اچھا، جتنی توجہ اب تک رکھی اسے ڈبل کر لو. آیت شریفہ کے آخری جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میری طرف بلایا جائے، کچھ دینے کے لیے ہی بلا رہا ہوں، اور تم سب کچھ چھوڑ کر، دوڑ لگا کر، جلدی جلدی وارفتگی میں، دیوانگی میں مجھ تک آ پہنچے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سمجھو تو اسی میں تمہاری بہتری ہے.
کیا کہا؟ سمجھو تو اسی میں تمہاری بہتری ہے، جے نہ سمجھو تو پھر مزے کرو۔ ٹھیک، اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو پھر مزے کرو۔ سمجھانے والے سمجھا گئے، میں نے اپنے محبوب پیغمبر بھیجے، 1.25 لاکھ صحابہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، قرآن پڑھنے سمجھانے والے سارے ایک ایک فرد کے لیے کیا کچھ بتا گئے۔ یہ 30 پارے ایک ایک بندے کے لیے ہیں، لاکھوں احادیث ایک ایک امتی کے لیے۔ اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی اگر تم نہیں سمجھتے تو کرو جو کرنا ہے، لگا لو زور، پھر لگا رہے ہیں نا پھر زور، ہم سبھی مسئلے حل کر رہے ہیں نا اپنے طور پر ہی، ہو رہے ہیں مسئلے حل، بہت اچھی طرح ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، ہر روز نئی جگہ سے مار پڑتی ہے، ہر روز نئی مصیبت، ہر روز نیا مسئلہ، ہو رہے ہیں مسئلے حل، کامیاب ہو رہے ہیں نا۔ ہے ہی نہیں کسی کے پاس حل، کسی کے پاس ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ بہتر ہے، بہتر سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ، کانوں کی کھڑکیاں کھولو، دماغ کے دروازے کھولو، دل میں اس بات کو جگہ دو، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ، سمجھو تو بڑی بات کہہ دی۔ ہم بلاتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، ذرا خود کو دیکھو تو صحیح، اس قابل بھی ہو کہ ہماری بارگاہ میں آؤ، ہمیں سجدہ کرو، تمہاری کیا حیثیت گناہوں سے آلودہ، ہم پاک ہی پاک، اپنے پاس بلانے والے، تمہاری ضرورتیں ہم ضرورتیں پوری کرنے والے۔ اب بھی سمجھ نہیں آتی تو کروا لو جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جمعہ کا دن، دنوں کا سردار، سید الایام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیل سرما پوری طرح تیار ہو کر مسجد کے اندر پہنچا، بخاری شریف کی حدیث سے صاف لفظ بتا رہا ہوں، مجھ پر یقین نہ ہو دکھا دوں گا، اور وہ 2 لوگوں کے درمیان گھسا نہیں۔ ٹھیک، میں 24 سالہ تو سمجھا رہا، جتھے جگہ ملتی ہے بہ جاؤ، تھوڑی سمجھ نہیں آندی۔ بخاری شریف کی حدیث، فرمایا جمعے کا دن پاک صاف تیار ہو کر خوشبو لگا کے پہنچا، 2 بندوں کے درمیان نہیں گھسا۔ 2 بندوں کے درمیان تھوڑا دل ہوئے نا، ایک دوسرے دے موڑے دے چڑھ کے بھی آ جاؤ۔ اللہ کے بندو، جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کرو، اگلی سیٹ چاہیے تو وقت پہ آیا کرو، ٹھیک ہے نا جی، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ فرمایا جو شخص تیار ہو کر آیا، پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، جمعہ پڑھنے کے لیے بالکل تیار، پتہ چلے جناب جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، اسے دیکھ کر کئی اور ان کا بھی موڈ بن جائے۔ ٹھیک، جڑے جلے کو للے تھے آگے مسجد جا پہنچ دے، باہر جانے کے جو تیار ہو رہے جی ماشاءاللہ، اور مسجد میں تیار ہو کے آؤ، اللہ سے ملنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ پاک ذات ہے، تیار ہو کے آیا کریں انشاءاللہ، سونا جا سوٹ پا کے تیار ہو کے۔ 2 لوگوں کے درمیان گھسے نہیں، پھر وہ اطمینان سے خطبہ سنے، سونے دی گل بھی وچ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اطمینان سے خطبہ سنے۔ فرمایا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے۔ کتنا آسان کام ہے بھائی، ٹھیک۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی کے اندر جو مانگے اللہ مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے، ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ بہت سی چیزیں اس میں آئیں، فرمایا امام آ کے بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا، اس کے درمیان ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا 2 خطبوں کے درمیان ہے۔ بہرحال کوئی ایک گھڑی،
اللہ کی طرف متوجہ ہوا، جو مانگے گا ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا جمعہ کی اذان ہو جائے، فرشتے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر ہاتھ میں لیے، جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے نام لکھتے جاتے ہیں۔ جو مسجد میں نہیں پہنچا، خطبہ شروع ہوا، مسجد میں نہیں پہنچا، رجسٹر بند کر کے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا؟ پھر دعا کرتے ہیں، اچھا اگر بیماری سے نہیں آیا اللہ صحت دیں، کسی ضرورت سے نہیں آیا اللہ اس کی ضرورت پوری کریں۔ یہ کس کے لیے دعا ہے؟ جو آیا نہیں، ایمان کی برکت سے اس کے لیے دعا ہے، اور جو آیا بیٹھا جس کا نام لکھ لیا اس کے لیے کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ذکر ہے جمعہ کے دن جس نے سورہ کاف پڑھی اس کے پیروں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور بھر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے گا اس کا درود اس کا نام لے کر مجھ تک پہنچایا جائے گا، اور فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب کتنی بڑی باتیں میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو اہمیت دیں۔ یہ بڑا نادر موقع، غنیمت کا موقع، ہماری 100 ضرورتیں ہیں، 100 پریشانیاں ہیں، جمعہ کا دن ہے، کو 2-2.5 گھنٹے نکالے، مسجد میں آئے، 2 رکعت پڑھے، توبہ کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اللہ سے مانگے، کبھی وقت ملے صلاۃ التسبیح، سورہ کاف، درود پاک پڑھے۔ یہ دن کمائی کا دن ہے، یہ دن مسئلے حل کروانے کا دن ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس لیے وقت پر آنا، مسجد میں آنا، اس دن کو اہمیت دینا، بچوں کو، گھر والوں کو بھی۔ پھر جو دنیا سے چلے گئے، باپ دادا ماں، انہیں بھول گئے۔ یہ دن کوئی سورہ یاسین پڑھ لی امی کے لیے، کوئی ابو کے لیے، کوئی ان کا حق ہے یا نہیں؟ آج آپ مصروف ہیں نا، تو آج ہے 4G کا زمانہ، آپ کی اولادیں جب آئیں گی تو وہ پتہ نہیں کون سی جی ہوگی، وہ زیادہ مصروف ہوں گے۔ آج ماں باپ کو اولادیں بھول گئی تو انہیں تو نام بھی شاید یاد نہ ہو۔ اس لیے جمعہ کا دن ہر اعتبار سے غنیمت سمجھیں، یہ دنوں کا سردار ہے، دنوں کا سردار، یہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی شان کا دن ہے۔ خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔